السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روئے زمین پر جب ہم نے ان کو اختیار دیا تو نماز قائم کی، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دی، وامروا بالمعروف اور امر بالمعروف کی، ونہوا عن المنکر اور منکرات سے جو ہے لوگوں کو روکے رکھا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ تمام انجام امور جو ہے وہ خدا کے دست قدرت میں ہے۔ موضوع بحث امر بالمعروف نہی از منکر ہے، جو ہر ایک کے اوپر واجب ہے اور احکام اسلامی میں سے اہم ترین مسئلہ ہے، اہم ترین حکم ہے جو ہر ایک کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ باقی تمام اعمال ایک طرف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک طرف، لہذا فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، امر بالمعروف کرو، وانہا عن المنکر اور نہی عن المنکر کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی آپ پر کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی امتحان آ جائے تو اس پر آپ صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، اور یہی جو ہے بہت بڑی ہمت والا کام ہے۔ تو ہر ایک کے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، جیسا کہ رسول خدا کا فرمان ہے، قال النبی ان اللہ عز وجل لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ فَقِيلَ لَهُ وَمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ قَالَ الَّذِي لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، بے دین مومن وہ کون ہے؟ بے دین مومن فرمایا ان اللہ عز وجل لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الْإِيمَانِ، اللہ تبارک و تعالی ضعیف ایمان والے شخص، ضعیف ایمان والے مومن سے بغض رکھتا ہے، اسے دوست نہیں رکھتا۔ کیوں؟ الذی، وہ کون لوگ ہیں؟ الذی لا دین لہ، وہ مومن جن کے لیے دین نہیں ہے۔ وہ بے دین مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو فقیل لہ، کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک طرف سے مومن اور دوسری طرف سے بے دین۔ بے دین مومن کون لوگ ہیں؟ الذی لا دین لہ، قال الذی لا ینہی عن المنکر، جو منکرات سے دوسروں کو نہیں روکتا۔ اس کا مطلب ہے نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہر ایک کے اوپر واجب ہے، کسی خاص گروہ کے اوپر یا کسی خاص طبقے کے اوپر نہیں، ہر ایک کے اوپر، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ وان آمر بالمعروف وانہا عن الفحشاء والمنکر۔ امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کا مقصد ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر قرار دیا، ورنہ امام علیہ السلام مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ اپنی نماز اور روزہ پابندی کے ساتھ علیکم السلام انجام دے سکتے تھے۔ کیوں آپ نے خروج کیا؟ اس لیے تاکہ پوری امت سے منکرات کو جو ہے وہ باہر پھینک دے اور امر بالمعروف کرے۔ اس لیے فرمایا ان آمر بالمعروف وانہا عن الفحشاء والمنکر، میں نے اس لیے قیام کیا ہے۔ ابی عبداللہ قال ایما ناش نشأ فی قومہ ثم لم یؤدب علی معصیتہ فإن اللہ عز وجل اول ما یعاقبہم بہ ان ینقص من ارزاقہم۔ اب جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ سب سے پہلا جو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب یہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی آئے۔ اب رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق سے مراد صرف یہ کھانا پینے والی چیزیں نہیں، بلکہ اس کے لیے رزق سے مراد آپ کے اور ہمارے دینی دنیاوی تمام امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے عطا ہوتا ہے، ان سب کو رزق کہا جاتا ہے۔
آپ کی عاقبت بخیری یہ بھی رزق ہے. آپ کے لیے جو نعمات عطا کی ہے تمام نعمات جو ہے وہ رزق الہی میں شامل ہے، لیکن ان تمام رزق و روزی میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی. کب؟ اگر جس معاشرے سے امر بالمعروف نہ ہو. اسی لیے ایک شخص عابد زاہد پر عذاب کا سبب عنوان ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. روایت ہے کہ فلان شخص جو عابد اور زاہد ہے اس مرد کو مرد فاسق سے پہلے زمین اپنے اندر لے لے گئے. ہے مومن ہے، زاہد ہے، عابد ہے، وہ مرد فاسق سے پہلے اپنے عاقبت کو پہنچے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو ہدایت اور نصیحت کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے واعظ و نصیحت نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو معاشرے میں، جامعے میں جو آپ کے لیے اختیارات عطا کی ہے یا جو آپ کے لیے طاقت اور آپ کے لیے واعظ و نصیحت کرنے کی قدرت عطا کی ہو اور واعظ و نصیحت نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے اور اس میں سستی اور کاہلی کرے، تو وہ شخص کل قیامت کے دن فاسق و فاجر سے پہلے ہی اپنے درک کو پہنچے گا. اس لیے ہمیں محمد باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ حضرت شعیب پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ یہ شعیب، میں نے تیری قوم میں سے جو 60% سے زیادہ یا 60,000 لوگ ان کو باقی گناہگاروں کے ساتھ میں نے ہلاک کر دیا. جو ہلاک ہونے والے اس سے کم ہے، اور 60,000 مومنین کو، 60,000 جو اچھے اعمال والے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ تباہ کر دیا. وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. لوگ تو اچھے تھے، اپنے اعمال کے طور اپنے طور پر وہ اعمال بجا لانے والے تھے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. لہٰذا ان کو باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو عذاب الہی میں ان کو ہلاک کر دیا. تو کہتے ہیں کہ روایت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ساری نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر دوسرے پلڑے میں اگر ڈال دے تو کتنا وزنی ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی کوئی حیثیت ہے نہیں. اس لیے باقی تمام جو آپ کے نیک اعمال ہے وہ ایک قطرے کی مانند ہے، امر بالمعروف جو ہے وہ سمندر کی مانند. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اگر جس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو تو اس میں ساری برائی پیدا ہوگی. اسی لیے فرماتے کہ امر بالمعروف، اس کی مثال جو کشتی پر سوار لوگ، ایک شخص اپنی جگہ پر جو ہے وہ سوراخ کرنے لگتا ہے تو کیا کشتی والے سارے بچ جائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی میں تو اپنی جگہ پر سوراخ کر رہا، تم لوگوں سے کیا واسطہ، تم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کشتی پہ سوراخ ہو جائے تو وہ ساری کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی. ساری کشتی والے جو ہے وہ سب ڈوب جائیں گے، وہ صرف وہی ایک شخص تو نہیں ڈوبے گا. یہی مثال ہے اگر معاشرے میں اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو لوگ کہیں کوئی بات نہیں، یہ خود کرنے دے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ باقی آپ کے تمام دوسروں کو بھی وہ خراب کر دے گا. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو ہے نا اہمیت بہت زیادہ ہے. شیخ محمد تقی بافقی نامی ایک عالم دین ہے، ایک مجتہد ہے. حمام میں جاتے ہیں، وہاں پر دست جمی حمام ہے شہروں میں یا ایران وغیرہ میں، ابھی تو خیر ہر گھر میں. تو وہاں پر جب وہ جاتے ہیں حمام کرنے کے لیے تو ایک شخص داڑھی منڈوا رہا. تو اس مجتہد نے کہا بندے خدا داڑھی جو ہے آپ کیوں منڈواتے ہیں؟ داڑھی منڈوانا حرام. تو اس نے زور سے جو ہے آیت اللہ پر جو ہے نا ایک تمانچہ مارا اس شخص نے. تو تم سے کیا واسطہ؟ اس کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی آیت اللہ ہے، کیونکہ وہاں تو سب ننگے ہیں. ہر کوئی جو ہے حمام میں اسلاف میں جب ابھی ہم لوگ ابھی سازرزی میں اگر ہم چھلانگ مارنے جاتے ہیں تو ہر کوئی کسی کو کون کیا پتہ یہ کون ہے. اس نے زوردار تمانچہ مارا تو آیت اللہ نے کیا کیا، دوسرے چہرے کو بھی اس کے سامنے کر دیا. پھر ادھر بھی ایک مارو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم دوبارہ داڑھی جو ہے نا کبھی نہیں منڈواؤ گے. اس شرط کے ساتھ میرے اس چہرے پر بھی ایک اور تمانچہ رسید کر، لیکن شرط یہ ہے کہ تم داڑھی نہیں منڈواؤ. وہ حیران ہو گیا. وہ ایک جردر تھا جس نے مارا، وہ فوجی جو ہے ایک آفیسر تھا. پھر اس کے بعد آیت اللہ کی اس اخلاق کو دیکھ کر اس میں بڑی تبدیلی آ گئی اور اس نے حمام والے سے کہا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ شیخ آیت اللہ شیخ محمد تقی بافقی. تو وہ اسی وقت اس سے یعنی شرمندگی کے ساتھ اس سے معافی مانگی اور داڑھی بھی رکھ دی اور ہمیشہ یعنی مرتے دم تک شیخ بافقی کے جو ہے وہ مرید بن کر رہے.
لہذا امر بالمعروف نہی عن منکر. اب اگر آپ اور ہم کہیں کہ بھئی ہم تو روک نہیں سکتے یا بات، انشاءاللہ وہ شرائط امر بالمعروف میں ہم کہیں گے کہ شرائط بھی ہے. اگر کہیں آپ کی کوئی بات جو ہے کوئی قبول نہیں کرتے، اگر آپ کو یہ احتمال ہے آپ کے امر بالمعروف نہی عن منکر جو ہے کوئی اثر نہیں کرتا تو اس وقت تو واجب نہیں. لیکن اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو دوسروں کو ملا کر بھی جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن منکر کر سکتے ہیں. اور اگر ہاتھ سے زبان سے نہ ہو تو دل میں بھی جو ہے اس سے نفرت، منکرات سے نفرت آپ کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو امر بالمعروف نہی عن منکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. امر بالمعروف کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے ہاتھ اٹھائیں، یعنی یا ایک دم سے آپ غصے میں آ جائیں، یہ بھی ضروری نہیں. یا اگر ایک مرتبہ اگر کسی نے کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ جو ہے نا ایک دم سے اس کے ساتھ الجھ جائیں، یہ بھی صحیح نہیں. اس کے لیے مراتب ہے، مراتب امر بالمعروف نہی عن منکر. اگر کوئی بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ایک دم سے آپ اس کو نہیں مار سکتے، کیونکہ تنبیہ کرنا ہے آپ نے اس کو، بچے کو دوبارہ وہ ایسے کاموں میں مرتکب نہ ہو، جیسے خصوصاً اساتذہ کے لیے ایک دم سے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اگر ہاتھ اٹھائیں گے بعد میں آپ کو ان سے جو ہے اجازت لینی پڑے گی. جو مثلا مار پیٹ جو زیادہ کرتے ہیں وہ آپ کو حق نہیں، حتی والدین کو بھی حق نہیں. جو تربیت سکھانے کے لیے مار پیٹ کی والدین کو بھی حق نہیں. شرائط ہے. پہلی بار آپ اس کو کچھ یعنی غصے کے انداز میں آپ دیکھ کر اس کو امر بالمعروف نہی عن منکر کر سکیں گے، یا کچھ وقفے کے لیے آپ اس سے بات یعنی قطع کلامی کر کے بچے کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چھوڑ دیں 1-2 گھنٹے کے لیے یا 3-4 گھنٹے کے لیے. اگر چھوٹے بچے ہوں تو اس کو احساس ہو جائے کہ والد جو ہے آج میرے اوپر ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ میں جو کام کر رہا تھا اسے دیکھ کر والد ناراض ہو. اس کو یہ احساس دلائے. اور اگر اس سے بھی اگر نہ ہو تو کچھ ایسی چیزیں جو چھوٹے بچوں کے لیے جو اس کی یعنی زیادہ دلچسپی رکھنے والی کوئی چیزیں ہو اس سے اس کو دور کر کے آپ اس کو تنبیہ کر سکتے، امر بالمعروف نہی عن منکر کر سکتے. لیکن اگر اس سے بھی اگر چیز نہ ہو تو اس کو یعنی اس طریقے سے کہ ایک دم سے مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے، لیکن آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، معمولی غصہ آ جائے زوردار تماچا، یہ آپ کے لیے اور ہمارے حق نہیں ہے. شرائط ہے امر بالمعروف نہیں. اسی لیے بڑوں کے لیے بھی بزرگوں کے لیے بھی معاشرے میں بھئی ایک مرتبہ آپ اس کو صحیح انداز میں آپ یعنی نصیحت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اسی ایک مرتبہ اگر بس اس نے وہ ایک مرتبہ کام انجام دیا پھر دوبارہ اگر اس کام کی طرف برائی کی طرف نہ جائے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو امر بالمعروف نہی عن منکر کریں. بس ایک مرتبہ اس سے سرزد ہو گیا. تو یہ شرائط یعنی ممکن ہے یعنی مختلف شرائط جو ہے نا آپ کے دور ہمارے لیے آ جائے، لیکن امر بالمعروف نہی عن منکر سب پر واجب. ایک عالم ربانی شیخ ہادی نجم آبادی جو آدھی رات کو نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، جب وہ اپنے گھر کے سائن میں وضو کر رہا ہے تو ایک چور آتا ہے دیوار پھلانگ کے، تو شیخ کو دیکھ کر وہ دیوار سے گر جاتا ہے، ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ بیچارہ شیخ جو ہے اسے مرہم پٹی کرنے میں لگے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ تم دروازے سے آ جاتے، یہ غلط کیا کہ تم دیوار سے تم نے چھلانگ مارے. تو بہرحال اس کو اس طرح کی کوئی مہمان آ گیا، ہاں تو وہ چور تھا، آدھی رات نماز شب کے ٹائم پہ وہ گر جاتا. اس نے کہا تم دروازے سے آتے تو آئندہ جو ہے نا ایسا نہیں کرنا. اس کو وہ کر کے چائے شائے پلا کے جب وہ دیکھتا ہے اس کا چور کا جو دوسرا جو ساتھی تھا وہ گلی پہ انتظار کرتا، وہ تو اس نے دیکھا یہ تو بہت ٹائم لگ گیا، وہ بھی وہ دیوار پر جا کر دیکھ رہا تھا کہ وہی ہوا کیا. تو شیخ صاحب جو ہے اس کو چائے پلاتے ہوئے اس نے دیکھا، وہ تو چائے پلا رہا. تو ان کو بھی معلوم ہوا کہ ان کا دوست بھی آ گئے گلی میں، ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلا کر چائے وغیرہ پلا کے ان کو واضح نصیحت کر کے یا جو کچھ دینا تھا دے کے ان کو فارغ کر دیا. تو یہ بھی ایک امر بالمعروف نہی عن منکر کا طریقہ ہے. اس نے ایک دم سے ہاتھ تو نہیں اٹھایا یا ان کو گالی گلوچ تو نہیں دیا، ان کے لیے واضح نصیحت کے ذریعے نہی عن منکر کر دیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے بچے کے لیے آپ کبھی تشویق دے کر، کبھی آفرین کہہ کر، یا کبھی سنی انسنی کر کے، دیکھی اندیکھی کر کے آپ جو ہے امر بالمعروف نہی عن منکر کر سکتے ہیں.
ایک دم سے جو ہے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ کے شریعت میں جو ہے ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ لیس وراء ذلک شیء من الایمان۔ اس لیے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کام جو ناشائستہ کام انجام دیتے ہوئے اگر آپ نے دیکھ لیا تو اسے کیا کریں گے آپ؟ اپنے ہاتھوں سے روکو۔ ہاتھوں سے روکو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتا ہے تو آپ زبان سے اس کو واضح نصیحت کرو۔ زبان سے واضح نصیحت نہیں کر سکتا ہے تو اس سے نفرت کر کے، آخر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو آپ روک دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اظہار نفرت تو ضرور کریں۔ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اظہار نفرت جو ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم جو ہے اسے روکنے کی یا اس کو رکوانے کی آرزو تو کرے، کہ کاش کہ وہ فلان ناشائستہ کام سے وہ رک جاتے۔ یہ کم سے کم کم ترین درجہ یہی ہے کہ آپ اور ہم جب بھی کوئی حد اقل انسان اپنے دل میں منکرات سے نفرت اور معروفات سے محبت رکھنا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔